لیڈرشپ کا بھی فقدان رہا ہے، کچھ ہماری میرا خیال ہے کہ غیر سنجیدگی رہی ہے، کچھ شاید ہمیں اپنی کہانی سنانے میں دقت بھی رہی ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ لکھتے ہیں اور امریکہ میں کوئی بیٹھ کے، یورپ میں کوئی بیٹھ کے لکھتا ہے کہ اسلام آباد میں کس قسم کا ماحول ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے، ہمارے بارے میں جو ایک امیج بنایا گیا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایز اوورسیز پاکستانیز، اور خاص طور پہ اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ مجھ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی نہیں لگتی، آپ پاکستانی خواتین کی طرح بات نہیں کرتی، اور پاکستان تو ایسا ہے. میں جب کہتی ہوں کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے تو پاکستانیوں سے محبت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن پہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان نے جو مجھے محبت دی ہے، جس کی میں ہر پلیٹ فارم پہ گواہی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ مشکل میں ہوں اور کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں تو چاہے آپ سندھ میں ہوں اور پشتون ہوں، اور چاہے آپ پنجاب میں ہوں اور سندھی ہوں، تو لوگ اپنا دروازہ کھولتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس بات کی گواہ ہوں کہ جب بہت مشکل حالات بھی تھے، جب منع بھی کیا گیا کہ میرے لیے دروازے بند کیے جائیں، وہاں بھی پاکستانی بھائیوں نے مجھے سیکیورٹی بھی، تحفظ بھی اور بہت زیادہ دعائیں بھی دی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے. میں نے بچپن پشاور میں گزارا ہے اور افغان وار کے دوران گزارا، اور اس وقت میں بھی پاکستان اور پشاور میں نہیں آئی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں افغان ریفیوجیز کا جو پہلا بیچ تھا وہ بھی نیا آیا ہوا تھا. میری پہلی جو سہیلی بنی پاکستان میں، ان کا بھی مسئلہ وہی تھا جو میرا مسئلہ تھا کہ زبان کا فرق، ایکسنٹ کا فرق. وہ بھی گھر بار چھوڑ کے آئی ہوئی تھیں اور میں بھی باہر سے آئی ہوئی تھی. میں نے تفصیلاً اس کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور وہاں سے میرا ایک ایسوسیشن بنی ہے ریفیوجیز اور اسائلم سیکرز اور وکٹمز آف وار اور کانفلکٹ کے ساتھ. جو ایک میرا رشتہ ہے، ناتا ہے، وہ وہاں سے جڑا. روحیہ ان کا نام تھا، اور وہ اپنی ساری فیملی کے ساتھ، بڑی رسپیکٹیبل فیملی تھی، اور سب کچھ چھوڑ کے رات کے اندھیرے میں گھر بار چھوڑ کے کابل سے آئے تھے. اور اس کے بعد میں 15 سال کی عمر سے ریفیوجی کیمپس میں، پشاور میں اور دیگر مقامات پہ کام کرنے شروع ہوئی. والدہ کی یہی روش تھی کہ وہ بچوں کے لیے خاص طور پہ کام کرتی تھی اس زمانے میں بھی. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان، جب اتنے زیادہ ریفیوجیز کو ہم نے پہلی بار گلے لگایا، چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، ایون پنجاب تک، اور ہمیں کبھی اس بات کا کریڈٹ تو نہیں دیا جاتا، لیکن اس بات کے لیے لعنت ملامت ضرور کی جاتی ہے کہ ہم کسی طرح سے افغانستان میں جو بھی تخریب کاری ہوئی یا جو کوئی جنگ ہوئی، جو بھی وہاں پہ مسائل بنے، اس کا صحرا ہمیں پہنایا جاتا ہے. میں بالکل بھی یہاں کسی طرح سے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا جو ماضی میں ہوا اس کی کوئی دفاع کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کچھ ہمیں تاریخ سے بھی سیکھنا چاہیے ہے. اور اب 43 سالوں سے زیادہ افغانستان پہ ایک آفت آئی ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے پڑوسی ملک میں کوئی مسئلہ ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے. میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، پشاور کے ہسپتال، لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہو، خیبر ٹیچنگ ہسپتال ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس برڈن کو سہنے میں بہت دقت ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے اپنے بھی جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں، چاہے وہ بکا خیل کیمپ سے ہوں، چاہے وہ بنوں میں ہوں، چاہے وہ انٹیریئر پنجاب تک بھی ہوں، ان کے لیے بھی ہمارے لیے جو کوپنگ میکنزمس ہیں وہ بہت انڈر اسٹریس رہتے ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب افغانستان میں اگست میں ایک اور آفت آئی، ایک دم سے وہی بین الاقوامی قوتیں جو اتنے عرصے سے وہاں پہ تھیں اور بغیر نیٹو سے مشورہ کیے، بغیر کسی کو لوپ میں لیے، راتوں رات وہاں سے وہ چلے گئے. اور طالبان ٹیک اوور کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو وہاں حکومت میں، لیکن وہاں جو لوگ بھوک سے، افلاس سے اور غربت سے اور بے روزگاری سے افیکٹ ہوئے ہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہی ہیں. اور اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر ہم کسی قسم کا بھی حق جتا سکیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن میڈیا جس طریقے سے پاکستان کا رول
ڈپکٹ کر رہی ہے، اور کچھ ہماری بھی نامعقول بیانات آ رہے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں مل کے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے ہے افغانستان کے ساتھ بھی، اور ہمیں یہاں یہ رونا چاہیے، دنیا سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنے وسائل اور پاکستان میں لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں کہ ہم کم از کم جس طرح سے ہم نے 2005 میں جب زلزلہ آیا پاکستان میں، جس طریقے سے ہم نے آگے بڑھ کے اپنے بہن بھائیوں کی ایک قدرتی آفت میں مدد کی، ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یو این کی اگر آپ آفیشیل سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان کے مطابق 23 ملین، تقریباً 23 ملین لوگ افغانستان میں، یعنی کہ آدھے سے زیادہ ان کی جو آبادی ہے وہ اس وقت فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، یعنی کہ بہت دشواری ہے، خوراک ان تک نہیں مل رہی۔ اس ٹیک اوور سے پہلے، اگست سپتمبر سے پہلے بھی، یعنی کہ اس کانفلکٹ سے پہلے بھی بڑے سالوں سے کوئی 11.9 ملین لوگ ایکسٹریم پاورٹی میں رہ رہے تھے، جہاں غذائیت اور جو غذا کی قلت ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے مدد کی توقع کرتے ہیں جو کہ افغانستان کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی تھنک کہ ہم کو سرٹنلی اس لیے آواز اٹھانی چاہیے، پاکستانی لیڈرشپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جو افغانستان کے ایسٹس ہیں وہ آپ کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے، مجبور لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں رہی، بے روزگاری بھی ہے؟ اور یہ جو ہماری بہنیں اور مائیں ہیں، مجھے آپ کو اگر یہ لگتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہ اس قسم کی کوئی آفت، کوئی خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کوئی جنگ یا کانفلکٹ پاکستان یا کسی کے اوپر نہیں آ سکتی، تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ہماری کج فہمی ہے، اور ہم کو آگے بڑھ کر اگست میں، سپٹمبر میں، یعنی سردی آنے سے پہلے ہم کو مدد کرنی چاہیے تھی۔ میں دیکھتی رہی اور میں نے بڑے لوگوں سے رابطہ بھی کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ افغانستان میں مائیں اب اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ ایک بچہ بیچ کے دوسرے بچے کو بچایا جائے۔ کیا یہ پاکستانی ماؤں کے اوپر ایسی آفت نہیں آ سکتی؟ آپ نے دیکھا مری کی ٹریجڈی جب ہوئی تو سب سے پہلی جو میری تھاٹ تھا وہ یہ تھا کہ مری میں تو لوگ ٹورزم کی خاطر گئے ہیں، انکریج ہو کے گئے ہیں، سیاحت کے لیے گئے ہیں، لیکن جو افغانستان میں ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو دوبارہ ایک دفعہ پھر اسپل اوور ہمارے خیبر پختونخوا میں آئے گا، بلوچستان میں آئے گا۔ اٹ از اونلی نیچرل۔ بہت ہی پورس اور بہت ایک لمبا بارڈر ہے، کہاں جائیں گے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر آج ہم نے مدد نہ کی، اگر آج ہم نے اظہار یکجہتی نہ کی، اگر آج ہم نے بھی اس بات پہ یونٹی کا اظہار نہ کیا، تو ہمارے پورے ریجن کے لیے ایک مسئلہ تو ہے، لیکن پاکستان کے لیے بھی امن کا بھی مسئلہ ہوگا۔ پاکستان کی جو سروسز ہیں، ہسپتال ہیں، ان کے اوپر بھی برڈن آئے گا۔ اس وقت اگر آپ کابل کی کلینکس کو دیکھیں تو جو میل نرشڈ بچے ہیں وہ کلینکس ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے، اور یو این کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پر منتھ وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کا پر منتھ کا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کتنا خرچہ آئے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی 220 ملین US ڈالرز پر منتھ کا خرچہ ہے فوڈ سکیرسٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 بلین 2022 کے پورے سال میں ان کو ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، نظریاتی اختلافات ہوں، ان کو ایک طرف رکھ کے میں چاہتی ہوں کہ ایک اپیل کی جائے، تمام سیاسی لیڈرشپ سے کی جائے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی پہل کرنی چاہیے ہے، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی، اور ہمارے خاص طور پہ وہ لیڈرز جو کہ خیبر پختونخوا سے جن کا مستقبل جڑا ہوا ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یا ہمارے سراج الحق صاحب ہیں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہے، ان کو اس ایشو پر اپنے تمام سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ کر کے کون آگے وزیر اعظم بنے گا، کون سی تبدیلی مارچ میں آنے والی ہے، کب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کس نے کون سی غیر معقول بات کی ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کی جو بقا ہے، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمیں
ہر بات کا ہم کریڈٹ لے رہے ہیں یا کریڈٹ ہمیں دیا جا رہا ہے, ہر غلط بات کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر ہندوستان کی طرف دیکھیں تو وہ ڈونیشن دینے کو رضامند ہے, لیکن ہم کو احساس نہیں ہو رہا, ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ جاڑے کی کیا حالت ہے, دسمبر میں کیا حالت تھی, برف باری وہاں پہ کس طریقے سے ہو رہی ہے, وہاں پہ سڑکیں بند ہیں. میں پڑھ رہی تھی ایک غیر ملکی خاتون ہیں جو کہ لکھ رہی ہیں کہ افغانستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور وہ کھانا کیا کھا رہے ہیں, چائے اور روٹی. لیکن اب وہ چائے بھی نہیں پی سکتے, اس لیے کیونکہ چائے کے لیے دودھ نہیں ہے اور روٹی کے لیے گندم نہیں ہے, اور جس گندم کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اتنی ناقص ہے کہ وہ انسانوں کی کنزمپشن کے لیے, ہیومن کنزمپشن کے لیے ہی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ لنک ہے کہ پاؤں کا اور ہاتھ کا فالج ہو سکتا ہے, اس کی ممکنات میں ہے. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان اپنے کو کہتے ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ پلی کر رہی ہوں اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, یہ پلی کر رہی ہوں کہ کل کو آپ کا بچہ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم, اٹ از ویری پاسبل فار اس ٹو پٹ آور ہینڈس ٹوگیدر, ٹو پٹ آور ایفرٹس ٹوگیدر اکراس دا پولیٹیکل لیڈرشپ ان پاکستان, across all institutions in Pakistan, and ask urgently to unfreeze those assets, Afghanistan assets that the West has frozen. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. شفیع اللہ صاحب منسٹری آف فارن افیئرز کی اکنامک جو ان کی ڈویژن ہے, ان کی بات چیت چل رہی ہے یورپ میں اس وقت, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بدلہ ہے افغانستان کے بچوں سے نہ لیا جائے, افغانستان کی ماؤں سے نہ لیا جائے. جب آپ ایسٹس کسی ملک کے فریز کرتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی بے روزگاری ہے, لوگ اپنی سیونگز بھی نہیں استعمال کر سکتے. اور جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, میں ان کے ساتھ یہ پلی کر رہی ہوں کہ میں حاضر ہوں کہ ہم ایک یونائٹڈ ایفرٹ کریں. میں رحام خان فاؤنڈیشن کے انڈر ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, لیکن دس از ناٹ اباؤٹ می, دس شوڈ بی اباؤٹ پاکستان. We should all put our hands together for this and we should take it further. کل کو جب ہمیں لیوریج کی بات کی جاتی ہے, کل کو ہمیں جب انفلوئنس کی بات کی جاتی ہے, تو آپ کا لیوریج اور انفلوئنس اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ اپنی فیملی تو سمجھتے ہیں. اگر آپ فیملی ہی کسی کو نہیں سمجھتے, اور مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے, مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت مشکل حالات ہیں, لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پاکستان میں ایسے پاکستانی ہیں, آپ لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں, ایسے کیمرہ مین ہیں جن کو خود سیلریز ٹائم پہ نہیں ملتی, لیکن آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, اپنی تنخواہوں سے مفت اسکولز چلاتے ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں, تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی مشکل میں نہیں مدد کریں گے تو آپ کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے. آج کی پریس کانفرنس آپ کو شاید مایوسی ہو, لیکن میں کوئی غیر معقول بات کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا. میں پاکستان رہنے کے لیے آئی ہوں, اور پاکستان میں رہنے کا مقصد کوئی سیاسی پوزیشن, کوئی شارٹ ٹرم گین نہیں ہے. باقی لوگ اگر کرسی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور کون بنے گا وزیر اعظم کی گیم کھیل رہی ہے, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور کسی پاکستانی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن سے مجھے زیادہ گلے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو وہ باتیں کرنی چاہیے تھیں جو کہ شاید حکومت کے پاس اتنا اقتدار یا اتنی ابیلٹی, اہلیت نہیں ہے, لیکن میں مایوس ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ معقول باتیں ہماری اپوزیشن تو کر سکتی ہے. اس لیے دوبارہ میں پلی کر رہی ہوں, ان لیڈر سے اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا حال سمجھتے ہیں. جو میں بات کر رہی ہوں آپ سمجھتے ہیں, اور آپ کی سیاست کا مستقبل ہے. باقی جن کی سیاست کا مستقبل نہیں ہے ان کو بھی میں سمجھا ہی سکتی ہوں, ان کو بھی ہدایت ہی دے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ مسلح افواج کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہو یا اداروں کے ساتھ کوئی جڑا ہو, ان کو بھی اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اپیل ہونی چاہیے سب سے پہلے خوراک کے لیے, غذائیت کے لیے, اس کے بعد میڈیسنز کے لیے کیونکہ کلینکس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, اس کے بعد بلینکٹس کے لیے. میں یہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ اور کوئی پیسہ جمع کرنے کی مہم کے ساتھ نہیں آئی. آئی تھنک کہ ہمارے جو بزنسز ہیں
انہوں نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا ہے اور بار بار یہ کہا ہے، لیکن میں ایک مہینہ اس وجہ سے سوچ میں پڑی رہی کہ شاید کوئی آگے بڑھے گا. لیکن گزشتہ ویکنڈ پہ جو میں نے باتیں سنی تو اس کے بعد تو مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ تو کسی اور طرف روانہ ہیں. لوگ تو ملٹری انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو بہت بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ارجنٹ اپیل فار ریلیف ایفرٹ جو کہ گڈز میں ہو، یعنی بلینکٹس، ٹینٹس، ادویات. اگر آپ میں سے ینگ ڈاکٹرز سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں جب بھی کوئی کال آتی ہے. میں نے 2005 میں یہ وٹنس کیا ہے. ہماری خواتین ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، فزیشنز جس طریقے سے باہر اوورسیز پاکستانیز آئے ہیں، تو میری یہ پلی ہے آج آپ سے. اور اگر آپ کو کہیں بھی اگر میرے رول میں کوئی کوتاہی دکھائی دی تو میں حاضر ہوں. میں نے سنا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب بھی بڑے بھائی ہیں ہمارے، جانا چاہتے ہیں. آئی تھنک ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن سیاسی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس کو پہل کرنی چاہیے، لیڈر آف اپوزیشن کو پہل کرنی چاہیے، ہمارے تمام اداروں کو پہل کرنی چاہیے. اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کو بھی آپ سے بھی پلی ہے کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں. ہمارے ایشوز یہ نہیں ہیں کہ کس نے کہاں چھینک ماری اور کون اب سڑکوں پہ آ رہا ہے اور کون سڑکوں پہ نہیں آ رہا اور کون کس کو سڑکوں پہ گھسیٹے گا. یہ ہمارے ایشو نہیں ہیں. ہمارے ایشو اکنامک پراسپیرٹی سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایشوز ملک میں امن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھ لیا ہے، نہ لاہور میں امن ہوگا، نہ بلوچستان میں امن ہوگا، نہ خیبر پختونخوا میں امن ہوگا، نہ اسلام آباد میں امن ہوگا. اس دن سے ڈریں، اس دن سے خوف کھائیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پورا ریجن اس وقت ایک پش ہے. میں باہر ملکوں میں رہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ کیا پراپیگنڈا ہے پاکستان کے اور اس ریجن کے خلاف. اس کو سمجھیں، خدا را اس کو سمجھیں. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آئی ایم اوپن ٹو کویسچنز، آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹیک اینی کویسچنز، بٹ میں درخواست کروں گی آپ سے کہ چونکہ یہ ایشو سنجیدہ ہے تو براہ مہربانی، میں نے بڑے سلیکٹ کراؤڈ کو اس لیے بلایا کیونکہ میں معقول باتیں اور سنجیدہ باتوں میں انٹرسٹڈ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی، ہماری جو خدا نخواستہ اس وقت لیڈرشپ باتیں کر رہی ہے، ضروری نہیں کہ ہم بھی وہ باتیں کریں. آپ سے میری یہ درخواست ہے، اور اگر فوکسڈ آپ رہیں اس ایجنڈے پہ تو آئی وڈ بی ویری ویری ہیپی. تھینک یو. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ کا فوکس جو تھا وہ سارا افغانستان کے ایشو پہ تھا. پاکستان نے جتنی پاکستان کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر افغانستان کی امداد بھی کی تھی، لیکن ابھی کی جو صورتحال، خاص کر کے پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اوور آل جو کمیونٹی ہے وہ اس میں ینگ ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی ہے، دوسرے کی، جس طرح کے پاکستان کے اپنے حالات ہیں وہ افغانیوں کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ آپ مطلب کہ آپ کہتی ہیں کہ گڈس کی شکل میں دیں، باقی تو حکومت پاکستان کا یہ کام ہے تو وہ تو کچھ نے تو کیا بھی ہے، امداد بھی کی بھی ہے. دیکھیں، حکومت پاکستان نے جس طرح سے امداد کی ہے، اب فار ایگزامپل میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، لیکن دیکھیں آپ لوگ جو فائلز آپ کے پاس ہیں، جو انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے، میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، توقع کر سکتی ہوں کہ آپ معقول بات کریں گے. جو ایپیکس کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا، اس کا جو رزلٹ آنا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اس کے بعد بیان دیا، وہ پریڈکٹیبل تھا. اگر میں جانتی ہوں، آپ جانتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت پاکستان اس قسم کے مطالبے ہی کیوں کر رہی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ امداد جو مانگ رہے ہیں، جو کہ مالی امداد کی صورت میں مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں ملنی تھی. ہمارے اپنے کچھ ایشوز ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے باہر یو کے میں، یورپ میں، جبکہ انفیکٹ میں نے جب کام کرنا شروع کیا 2006 سے، جب میں نے آفیشلی پروفیشنلی کام کرنا شروع کیا، تو یو کے میں بھی، یونائٹڈ کنگڈم میں، انگلینڈ میں نے ڈیٹینشن سینٹرز اور اسائلم سیکرز اور ریفیوجیز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. چاہے وہ کانگولیز کمیونٹی ہو، کانگو کے ہوں، زمبابوے کے ہوں، روانڈا کے ہوں. ابھی بھی جہاں میں وہاں رہ رہی تھی، وہاں بھی میں جو لوکل کاؤنسل ہے سرے کے، وہاں بھی افغان ریفیوجیز اور سیرین